کشمیر میں ممالک مسلمانوں کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما، ہندوستان میں جو مسلمان پریشان ہے نجات عطا فرما، پاکستان میں جو شیعہ پریشان ہے میرے مالک ان کی پریشانی کو دور فرما، تمام دشمنان اسلام دشمنان تشیع کو تباہ و برباد فرما۔ میرے مالک ایک اپیل ہے تیرے دربار میں، ہمیں اہل بیت سے مخلص رہنے کی توفیق عطا فرما، زندہ رہیں تو اہل بیت کے نام پر، مر جائیں تو اہل بیت کے نام۔ 72 تن شہداء کربلا کا واسطہ ہم سب کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے مجلس میں حاضر ہے میرے مالک مومنین مومنات ان سب کے اعزا اقربا مراج علماء بزرگان جو انتقال فرما گئے تمام کے لیے جمیعاً فاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمعاندین۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر العبادہ۔ ثم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارہم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ صلوات۔ تھوڑا سا آپ تو چاہتے تھا تالیاں۔ حاضرین ذوال احترام، موالیان حیدر کرار، عزاداران مظلوم کربلا، خدا یہ ذکر اہل بیت آپ کے ذریعے اور میرے سلسلہ کو کامیاب کرتے ہوئے ہمارے لیے نجات کا راستہ بنا دے۔ یہ ذکر ہماری شفاعت کا باعث بن جائے، یہ ذکر برزخ کی منازل طے کرنے میں ہمارے کام آئے۔ عزیزو، اس دعا کو کبھی نہ بھولنا، جیسا دور آ جائے، جیسا وقت آ جائے، میں اور آپ اہل بیت سے بڑھ کے تو نہیں ہیں، بڑی پریشانیاں آئی ہیں مگر اہل بیت نے ہدف نہیں چھوڑا، مقصد نہیں چھوڑا۔ کبھی مقصد مت چھوڑیے گا۔ میرا کل کا جملہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا، پرسوں کبھی، آج بالکل آخری گفتگو ہے، عبادت کی گفتگو تھی میری، زندگی کا کوئی پتہ نہیں پھر ملاقات ہو یا نہ ہو۔ اپنے مقصد کو مت چھوڑیں۔
جب گھر سے چل کے آئے تو یہ سوچ کے آئے ہم فرش عزا پہ جا رہے ہیں. متوجہ رہیے گا، فرش عزا پہ آ رہے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ ثواب کتنا بے حساب ہو جاتا ہے. اور راستے میں درمیان میں کوئی بات کسی قسم کی شیطنت اگر آڑے آئے، کسی کی غیبت ہو جائے، کسی کا گلہ ہو جائے، کسی کی توہین کا، تو اسے بند کر دیں، کیونکہ آپ تو عبادت میں شامل کر رہے ہیں، اپنے آپ کو عبادت کا سفر کر رہے ہیں. اور میرا ایمان ہے کہ ذکر عزا کے لیے آنے والے سفر میں اگر موت بھی آ جائے تو شہادت کی موت ہے. ایک صلوات بھیجے محمد کہ آپ کا ارادہ نیک ہے. اور صاحبان علم و فکر تشریف فرما ہے، نیکی اور بدی کا فرق یہ ہے. آپ کبھی مت گھبرائیے گا. میں نے آپ کو پرسوں بتایا، میں نے بڑے مجمع دیکھے، اس جہان میں بڑے مجمع دیکھے، بڑے مجموع میں نے پڑھا. جس طرح بھائی کہتے ہیں نا کہ علی کو اس لیے خلیفہ اول نہیں بنایا گیا کہ علی پر لوگ جمع نہیں ہو سکے. سنیے گا جملہ، کیا علامہ نقل اللہ مقامہ فرماتے تھے جتنی جمہوریت میں غدیر کے میدان میں علی کو تسلیم کیا ہے، کسی اور کو تسلیم نہیں کیا ہے. پر ایک وقت علی کی پریشانی کی حالت دیکھے کہ ایک وقت یہ آ گیا کہ 5 لوگ ہیں اور علی کا انتخاب نہیں کرنا چاہتے. ایک سوال بھیجے محمد نصیب کے جتنے بیٹھے ہیں بانصیب لوگ ہیں. آپ مجھے آپ کی خدمت کا یہ موقع ملا، میں شکر گزار ہوں آپ کا، انتظامیہ سے جنہوں نے مجھے بلایا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں میں نے کچھ کہنا ہے، میں کون ہوں کہنے والا، جو وارث سے ذکر ہیں، جنہوں نے جو کہلوانا ہے میں نے کہنا ہے، وہی میں نے کہنا. اور مت آپ گھبرائیے گا، مت اظہار پریشانی کیجیے گا کہ آپ لوگ کم ہیں تو میں خدمت میں کمی چھوڑ دوں گا. نہیں، خدمت ویسے کروں گا جیسے لاکھوں میں کرنے کا عادی ہوں. ایک سلام بھیجے محمد وآل محمد. کیونکہ ایمان اس بات کا ہے، آپ کے متوقع نہیں بلکہ کل خطاب کرنے والے خطیب جناب یاور صاحب تشریف فرما ہیں اور یہ خطاب فرمائیں گے. اگر گھبرا مت جائیے گا کہ لوگ تھوڑے ہیں. وہ ایک جملہ کہہ کے میں آگے بڑھ رہا ہوں. کسی بندہ مومن نے مجلس کرائی، ہمارے آپ کو پتا ہے پاکستان کا بالخصوص پنجاب میں بڑی مجلسیں ہوتی ہیں، سارا سال جلسے ہوتے ہیں. اسی طرح ایک بیچارہ غریب تھا، اس نے مجلس کرائی، علماء و ذاکرین کو بلایا. شیطان تو ہر جگہ ہوتا ہے نا. میں اپنی بات نہیں کرتا، بہت سارے لوگ اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ یہ مجھے لینے والا جو بندہ ہے یہ پیدل تو نہیں ہے یا کیڈلک میں آ رہا ہے. سلوات پڑھے آواز والا میں بہت توجہ چاہوں گا. میں مولوی وہاں دیکھ کے جاتے ہیں، بہرحال میں ایسا نہیں، میں تو ملنگ ساتھ بھی ہوں اور خدا مجھے دن قیامت کی کسی اور میں نہ اٹھائے، ملنگانے حیدر کرار نے اٹھائے. یہ میرے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے. میں نے سب دیکھ لیا 25 سال میں، اب مجھے کچھ اور نہیں دیکھنا. تو مجلس کرائی، اللہ اکبر. علماء ذاکرین حسب روایت
امیروں کے ہاں چلے گئے، ایک دن میں کئی جلسے ہوتے ہیں، کئی مجلسیں ہوتی ہیں، اس کے یہاں نہیں آئے، گھبرایا۔ ایک نے پوچھا کون صاحب آ رہے ہیں؟ کہاں ہیں؟ کون صاحب آ رہے ہیں؟ فلاں صاحب۔ کہاں ہیں؟ ایک صاحب نے آ کے پوچھا بھائی کون کون پڑھنے والے آئے ہیں، کیا کہنے اس کے عقیدے کے؟ جواب دے کے کہا کائنات کا سب سے بڑا ذاکر محمد مصطفیٰ آیا ہے۔ اور کہا اس سے چھوٹا ذاکر علی ابن ابی طالب آیا ہے، اور اس کے بعد دو اور چھوٹے ذاکر ہے، ایک کا نام ہے حسین ابن علی اور ایک کا نام ہے حسن مجتبی۔ اور کون؟ فرمایا اور وہ آئی ہیں میرے پاس جو اس فرش عزا کی وارثہ ہیں۔ تو کیا اس سے بڑھ کے تمہیں ذاکر چاہیے؟ کہا نہیں۔ کہا وہ آ چکے ہیں، تم نے بیٹھنا ہے تو بیٹھو ورنہ جاؤ۔ بابا جب بلند سلوات پڑھیں محمد والے۔ گھبراتے اس لیے نہیں کہ گھبرانے والا امام نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت سوچے ہی کبھی، اب یہ سوچنا ہی چھوڑ دیا۔ بڑی خدمت کی ہے، 25 سالہ جاب، یہاں بیٹھے ہیں لوگ کئی جاب کر چکے ہیں، میں بھی بات تو شروع کی تھی میں نے۔ 25 سال جاب کے بعد کیسے ریٹائر ہو کے بیٹھ گئے؟ وہاں میرے مولا حسین تیری ذاکری کا لطف ہے کہ 25 سال ذاکری کرنے کے بعد اب بھی ہٹا کٹا پھر رہا ہوں میں، اور ٹھیک ٹھاک ہوں ماشاءاللہ۔ پر مولا نے اتنی پینشن لگا دی ہے کہ زندگی بھر نسلوں کے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سلام پڑے حسین کی ذات پر۔ ارشاد رب کائنات ہو رہا ہے، سورہ یاسین جو قرآن کریم کا مشہور و معروف سورہ ہے، جو ہے تو بڑی عظمتوں والا، مگر بدقسمتی اس سورے کی کہ مولویوں نے اسے مردوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ صلوات تو بھیجے محمد و آل محمد بھیجے۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے تھے؟ اس کی جان نہ نکل رہی ہو نا، کہتے ہیں سورہ یاسین پڑھو، نکل جائے گی۔ شیخ واسق قمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سورہ قلب قرآن ہے، قرآن کا دل ہے۔ اور اس یہاں اس ملک میں رہنے والوں جانتے ہو کہ دل کے بغیر باڈی کی ویلیو نہیں ہوتی، تو جو ہے نا یا اللہ قرآن کا قلب قرآن، قرآن کا دل ہے۔ فرمایا پڑھنا چاہو، بات تو عقیدے کی ہے نا، عقیدہ ہے تو علی یہی نظر آئے گا، نہیں ہے تو نجف جاؤ علی نہیں ملے گا۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ مجلس میں نے حسین آباد پوری پڑھنی ہے چاہے کوئی بھی نہ آئے، اس لیے کہ میرے مولا کا ذکر ہے، میں یہ لائیو ہے، یہ یہاں سے امام زمانہ کے پاس جا رہی ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے نا؟ بڑا سلامت میں نے اپنے امام زمانہ سے نمبر لینے ہیں، مجھے کسی اور سے نمبر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جس انشاءاللہ پوری ہوگی، مطلب اختصار کے ساتھ، یہ فکر نہیں، ہم وہ خطیب نہیں ہے جن کے لیے منتیں ماننی پڑے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ہم
ہم نے ثانیہ زہرا کے در سے یہی تو ایک مانگا ہے کہ بی بی جب تیری ماں کا، تیرے بھائیوں کا، تیرے بابا کا تذکرہ کیا جائے تو لوگ سن کے کہیں کہ واقعاً جیسے ذاکر کہہ رہا ہے ایسے آل محمد تھے. توجہ ہے کہ نہیں؟ میں بہت بڑا جملہ کہہ گیا، اللہ جانے متوجہ ہے کہ نہیں؟ بھائی یہ رزق دیتے ہیں، کبھی موقع ملا تو بتائیں گے. یہ رزق دیتے ہیں، دیتے تھے. ارے میں اور آپ کون ہیں؟ یہ فرشتے ان کے دروازے کے فقیر ہیں. ارے کیا کہنے اس دروازے کی، جملہ کہتا چلوں ہم کیا کہنے اس دروازے کی سخاوت کے کہ زمین کی پکی روٹیاں آسمان پہ کھائی جاتی ہیں. وہ رزق دیتے ہیں. اگر کوئی حر مزاج بن کے لینے کے لیے جائے، مانگنے کے لیے حر جیسا مزاج چاہیے، سلمان جیسی فکر چاہیے، ابو ذر جیسا عقیدہ چاہیے، پھر ملتا ہے. مولوی نے رکھ دیا کہ سورہ یاسین پڑھو، جان نہیں نکل رہی. مولوی تو اپنی فائدے کی بات سوچتا ہے نا، توجہ ہے کہ نہیں؟ کل میں بیان کر گیا علی ملا مولوی نہیں ہے، علی علی ہے. علی اگر ملا مولوی ہوتا تو نبی سے کہتا نہیں آج تو میں نہیں سو سکتا، سو سے آج تو مجھے نماز پڑھنی ہے، باواز بلند سلوات پڑھنے والا. نہیں توجہ فرمائی آپ کے جملے کو. توجہ ہے نا؟ اور اگر محبت ساتھ مسلسل کر رہی ہے تو جملہ اپنی دھرتی کا کہتا چلوں. یہاں تو اپنے آپ کو جھکانا پڑتا ہے. اس حقیقت کی محمد سے گواہی لے لو، فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں. میں حسین بھائی، میں قبلہ مولانا، میرے دوست صاحبان محترم سامعین، میں لوگوں کی خاطر اپنی عبادت میں ریاکاری کیوں لاؤں؟ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا عقیدہ ہے، اور جس دن یہ عقیدہ نہ ہو میں خدا سے کہتا ہوں اس کے بعد ایک لمحہ مجھے زندگی نہیں چاہیے. اس عقیدے پہ زندہ رہنا چاہتا ہوں اور اس لیے مرنا چاہتا ہوں. آل محمد کی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے باواز بلند صلوات پڑھ لیں. خدا سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، مولا آپ کی دلی مراد پورا فرمائے. یہاں تو تقدیریں بدلتی ہیں، اگر کوئی بدلنے کے لیے سوچ کے آئے، سوچ کے آئے. یہ کوئی عام پروگرام نہیں ہے، یہ کوئی سلطان پیلس کی، سلطان پیلس یا گھسیٹا بیٹا کسی ہوٹل کی پارٹی نہیں ہے. یہ ذکر زہرا ہو رہا ہے، یہ اہل بیت کا تذکرہ ہو رہا ہے. کائنات کی ہر محفل قربان ہے ذکر اہل بیت میں. اب کمپیر کیا کرو اسے کسی اور کے ساتھ. دیکھو فرشتوں کی آمد کی جگہ ہے بھائی. وہ کہتے ہیں کہ فرشتے نظر نہیں آتے، تم خود فرشتے ہو، تمہیں کیا نظر آئیں گے؟ باواز بلند صلوات پڑھ لیں. انہیں نظر نہیں آتے، انہیں عقیدہ سمجھ میں نہیں آتا جو یہاں بیٹھ کے معراج پہ پہنچ جاتے ہیں. انہیں نہیں آتا، انہیں سمجھ میں آتا ہے جنہیں علی زمین پہ بھی نظر آتا ہے، آسمان پہ بھی نظر آتا ہے. کوئی چیز کی بات آتی ہے، یہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے. یہ عقیدہ نہ ہو، میری عقید ہے دست بستہ مولا کے دربار کے سامنے کہہ رہا ہوں. جس دن ایسا عقیدہ نہ ہو، گھر میں بیٹھ کے ٹی وی لگاؤ، انجوائے کرو.
یہ عبادت کی جگہ ہے، انجوائے کی جگہ نہیں ہے۔ کہاں کہاں تک بیان کروں؟ تو مولویوں نے رکھ دیا سورہ یاسین کو کہ مردے پہ پڑھ دو جان نکل جائے گی۔ کیا کیا واسطے میں فرماتے ہیں، کیا کہنے، یہ قرآن کا دل ہے، پورا قرآن اس کے بغیر نہیں چل سکتا، سب کچھ موجود ہے، قرآن کا دل ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر عقیدہ ہو اسے پڑھو، رات کو پڑھو گے، یقین کامل کے ساتھ صبح زندہ اٹھاؤ، صبح زندہ اٹھو گے۔ توجہ فرمائیں، عقیدے کے ساتھ پڑھو، ایسے نہ پڑھو جیسے تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد، نہیں توجہ فرما رہے، ایسے نہ پڑھو، عقیدے کی نگاہ سے پڑھو، تو رات کو پڑھو، یقین کامل کے ساتھ صبح زندہ اٹھو گے، اور اگر پڑھو رزق کے لیے تو یقین کامل کے ساتھ رزق میں وسعت ہو جاتی ہے۔ اور ایک جملہ آپ حضرات کے لیے ہدیہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بغیر تناؤ لالچ کے، مولانا، بغیر تناؤ لالچ کے، بغیر کسی خواہش کے، بغیر کسی سوچ کے، بغیر کسی لالچ کے، فقط خوشنودی خدا کے لیے پڑھے گا تو اللہ اسے 12 ختم آیت اور قرآن کا ثواب دیتا ہے۔ تھوڑا سا مزاج بنائیے، میرا خیال ہے زندگی کے شاید آخری مجلس ہو میری ہے یہاں پر، یہ آپ مزاج بنائیں انشاءاللہ۔ میں چاہوں گا کہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ شاید آخری مجلس ہو میری انشاءاللہ زندگی میں، تو خدا نے چاہا تو میں کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ بابا جب صلوات پڑھ لیں حضور اللہ جلد صاحب، بابا جب صلوات پڑھ لیں محمد، کی بات ہے، میرا دل یہ کہہ رہا ہے، میں چاہوں گا کچھ کہہ دوں میں۔ اب خدا گواہ ہے، مجھے حسین کی عزت کی قسم سوچ کے کچھ اور آیا تھا، مگر یہاں کوئی ایسی طاقت ہے جو مجھ سے کچھ کہلوانا چاہتی ہے، اور وہی طاقت ہے کہ اس کی وارث ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ یہ وارثوں کا ممبر نہیں ہے جہاں کوئی بچہ بڈھے کو اتار دے۔ ہائے 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 ہائے، متوجہ ہی نہیں آپ میں کیا کہہ گیا۔ وارث بچہ ہو، غاصب بوڑھا ہو، بچے کو اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ کہہ دے میرے بابا کے ممبر سے نیچے اتر آؤ۔ ہے کہ نہیں؟ اللہم صلی علی، خدا سلامت رکھے، بڑی آواز۔ خوشنودی خدا کے لیے اگر پڑھیں گے تو 12 ختم ہے قرآن کا ثواب ہے۔ اب آپ یہ نیت رکھتے ہو تو پھر ایک ایک قرآن کو اپنے ایک ایک مرحوم کے لیے بھیجتے جائیں۔ اور میں آج حسین عباس بھائی، میرے بزرگان بیٹھے ہیں، بڑے علماء و ذاکرین آپ نے سنائے بنائے، توجہ ہے کہ نہیں، مگر میں آج ایک ایسا جملہ اس نمبر سے کہوں گا کہ دل پہ علی کا راج ہوگا تو بول کے کہیں گے، یہ فکرہ آج تک آپ کی سماعتوں تک نہ پہنچاؤ گا، میرا یہ ممبر سے اعلان ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں، یہ میرا وعدہ ہے۔ میری خوشامد کے لیے نہیں، میں حق کی بات نہیں، اہل حق کا دربار ہے۔ فرمایا سورہ یاسین آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، لکھنؤ والے لفظ ہم بیٹھتے ہیں، ہمارے صاحب بہت استعمال کرتے ہیں، آپ بھی، آپ کا ہم تہذیب کا ہے، میری سمجھ میں یہ لفظ نہیں آ رہا، ہم مردوں کو زندگی دیتے ہیں۔ میں توجہ چاہوں گا، پر کہیں تو کہا انا ربکم الاعلی،
وہاں انا ہے. نانو کہہ دیتا کہ میں ہوں جو مردوں کو زندگی دیتا ہوں، میں ہوں جو حیات کو موت میں بدلتا ہوں، میں ہوں جو موت کو حیات میں بدلتا ہوں، میں زندگی دینے والا ہوں، میں موت دینے والا ہوں. ان نحن نحیی الموتى یا ذکا دیکھنی، ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کریں گے. ان نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، اور ہم لکھ لیتے ہیں جو آگے بھیجا ہے اسے بھی لکھ لیتے ہیں، جو پیچھے چھوڑ آئے ہو اسے بھی لکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس سب کچھ لکھا ہے. میرے مالک معصوم میں بیٹھنے والے پریشان ہو گئے. یہ تو بات سمجھ میں آئی کہ حیات کے لیے امانت ہے، موت کے لیے امانت ہے. حیات تو دیتا ہے، موت تو دیتا ہے، لیکن یہ نانو پہلے پھر نوحی پھر ہم جمع متکلم. میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. نکتب ہم لکھ لیتے ہیں. نہیں متوجہ نہیں آپ. ہم لکھ لیتے ہیں. میرا اللہ ایسے نہ کہے کوئی سن لے گا تو کیا کہے گا. کہ تو لکھتا بھی ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. نہیں تو لکھتا بھی ہے. کہا تمہیں شک ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں لکھتے ہیں. ہم لکھ لیتے ہیں. مالک معاف کرنا، لکھنے کے لیے ہاتھ چاہیے، ہاتھ کے لیے جسم چاہیے. جو مجسم ہو جائے وہ خدا نہیں رہتا. جو مجسم ہو جائے وہ خدا نہیں رہتا. تو ایک بات ہے ماننا پڑے گا، کوئی ہاتھ ہے. توجہ چاہوں گا. نہیں متوجہ نہیں ہے. ایک نعرہ ہے دلیل، بلند نعرے میں جملہ کہنے جا رہا ہوں. ہم لکھ لے کوئی ہاتھ ہے تو مجھے کہنے دے، میں کائنات قربان کر دوں ان ہاتھوں پر جو اللہ کے لیے لکھنے کا کام کرتے ہیں. اب بات سمجھ میں آئی. محمد کے ہاتھوں پہ علی ہے. کہا محمد غور سے دیکھو، ہاتھوں کو اٹھاؤ، ید اللہ تو نہیں. چہرے کو دیکھو، وجہ اللہ تو نہیں. سارے علی کو دیکھو غور سے، کہیں نفس اللہ تو نہیں. اور ایک جملہ اور کہتا چلوں، میری سمجھ میں بات نہیں آئی. مولانا عجیب بات ہے. اور جس علی کو خدا اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے تو بتوں کے پجاریوں کے ساتھ ملاتا ہے. نہیں توجہ فرمائی. خدا سلامت رکھے آپ کو، مولا آپ کو سلامت رکھے. ویسے علی کو یاد کر لیا کریں. علی کا نام ہمارے مجلسوں کی زینت ہے. علماء کہتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مدینے والا محمد کہتا ہے کہ علی کا نام لینے سے ماں کی شرافت کا پتہ چلتا ہے. متوجہ نہیں. ضروری کہ بہت زیادہ ہوں تو ان کا علی ہوتا ہے. ضروری کہ مرضی کا ذاکر ان کا علی ہوتا ہے. علی سب کا ہے. توجہ ہے نا. میں آپ کی محبتوں کو ساتھ لے کے چلتے ہوئے جملہ نہیں کہتا چلوں. میرا اپنا عقیدہ ہے، آپ کا یقین ہوگا، آپ مولائی بیٹھے ہیں کہ میں علی سے کیا حاصل کرتا ہوں.
ذکر مرتضی سے لذت عرفان لیتا ہوں. آپ بھی لیتے ہیں کہ نہیں؟ اپنی لوگوں کو حرکت دیں گے، زبان سے بولیں گے میں ذکر مرتضی سے لذت، جو اب تک نہیں بولا، علی کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں میں ذکر مرتضی سے لذت عرفان لیتا ہوں. نظر کی کیفیت سے ایک پل میں جان لیتا ہوں. کیا دل مومن مچلتا ہے، منافق اور کرتا ہے، علی کے نام سے چھوٹا خراب پہچان لیتا ہوں. مولا آپ کو سلامت، مولا علی کے چاہنے والوں کو سلامت رکھے. مولا اہل بیت کے صحیح ذاکروں کو سلامت رکھے. اہل بیت کا صحیح ذکر کرنے والوں کو مولا سلامت رکھے. ان خواتین کو مولا سلامت رکھے جن کے گھروں میں علی کے بیٹے کے علم سجائے ہوئے. خدا ان گھروں کو آباد رکھے جو گھر وقف ہیں آل محمد کے لیے. ایک صلوات بھیجے محمد والے. کیا رہا ہوں میں؟ اللہ اکبر. کوئی لوگ گھڑی یوں مت دیکھیے گا، آج میں 9:30 بیٹھا تھا، ایسا نہ ہو کہ ادھر دیکھیں یہ تو اتر نہیں رہا. صلوات بھیجے محمد والے. مومن بڑے بادشاہ، میں اکثر کہتا رہتا ہوں مولانا، ہمارے مومن بڑے بادشاہ ہوتے ہیں. سن مجھے رہے سچکی اور لگا رکھا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ مسئلہ ہے. خدا سلامت رکھے. نہ تو وہ ہم لکھ لیتے ہیں ما قدم ہوا آثار ہوں. اگلی بات میری سمجھ میں جو نہیں آئی اور میں کلیئر جا رہا ہوں. لکھ لیتے ہیں اور جو آثار چھوڑے ہیں یہ مسئلہ ہے. وہ بھی انہیں پتہ میں لکھے ہیں. اب اس کا نصیب اچھا جو اچھا اثر چھوڑے. اب اس کا نصیب اچھا جو اچھا اثر چھوڑے. کئی چھوڑنے والے چھوڑتے ہیں آثار ایسے. کسی نے چھوڑا حی علی خیر العمل، کسی نے چھوڑ دیا الصلاۃ خیر من النوم. متوجہ ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی میں جملہ بدل کے کہنا چاہتا ہوں. کیا کہنے اثر چھوڑنے کے؟ کسی نے چھوڑا نماز مستحب کو رمضان میں، کسی نے چھوڑا تراویح کو. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. اچھا میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی صاحبان فکر. نحن نحیی الموت ونکتب ما قدموا وآثارہم. موت کی بات آئی، حیات کی بات آئی، آثار کی بات آئی، اچھے آثار کی بات آئی. جو کچھ چھوڑا ہم نے لکھ لیا، جو بھیجا وہ بھی لکھ لیا. ایسے ایک بات سنتے چلے، میں درمیان میں روک کے کہہ رہا ہوں اچھے اثر چھوڑنے چاہیے. اگر امام بارگاہ بنایا اچھی بات ہے، جب تک ذکر اہل بیت ہوگا آپ کو یاد کیا جائے گا. علم سجایا جب تک سلام ہوگا آپ کو یاد کیا جائے گا. انجمن غلامان عباس نے بس مجھ سے آنے سے پہلے یہاں پر ماتمداری شروع کی. 2 لوگوں نے مل کے آج یہاں ہر شب جمعہ ماتمداری ہو رہی ہے. اللہ جانے کب تک ہوتی رہے گی. خدا کرے یہ سلسلہ قائم و دائم رہے. اچھا اثر ہے. ان کے بانیان اگر چھوڑ بھی دیں گے تو یہ اثر باقی رہے گا. ویسے جملہ یہاں کے رہنے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں. 3 چیزیں ہیں انسان چھوڑتا کیا ہے؟ مال، عیال، اعمال. متوجہ. مال، عیال اور اعمال. مال چھوڑا. مرنے والے نے پوچھا ہے میرے مال تمہیں میں نے بچا کے رکھا تھا بڑی مشکلوں سے، میں حقوق بھی نہیں دیتا تھا. توجہ ہے کہ نہیں؟ انہیں لفظ سمجھ میں آ رہے ہیں، بولنے کی زحمت کرنا. میں تو زہرا کا حق نہیں دیتا تھا. توجہ ہے کہ نہیں؟ میں نے بڑی مشکل سے بچا کے رکھا تھا. اب مجھے ضرورت پڑ گئی ہے، کچھ ملے گا. آواز آئی ریٹ پتا کر لو. 18 گز کی کتنے پیسے بنتے ہیں؟ صلوات پڑھ لیں محمد والے. اور خدا سے سلامت رکھے آپ کو ذہن پیدا کرنا ہے. میرا سوشل سیکورٹی کہاں گیا؟ میرے پینشن کے پیسے کہاں گئے؟
لڑکے نے کہا ابا جانے کا وقت ہے، زیادہ بولو مت، یہ باتیں وہاں کرنا۔ اچھا 18 اگست کون سا والا؟ تو وہ بھی سستا، $1 یارڈ، توجہ ہے کہ نہیں؟ صلوات بھیجے محمد وال محمد، توجہ ہے نا؟ اچھا ہر پتا کرے میں اگر یہی معصوم میں دے دیتا کتنا اچھا تھا، میں گزری بنوا دیتا کتنا اچھا تھا، میں کسی غریب کی مدد کرتا، رہے میں نے چھپا چھپا کے رکھا، مگر یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میری سیٹ بہت برا ہوا۔ اچھا توجہ ہے نا؟ اب اس کے بعد آ گئی پتنی جی، تو صلوات بھیجے محمد وال محمد جی، اہل اور عیال کو اکٹھا کیا، کہا کہ آپ کے لیے تو بہت کچھ کیا تھا، میں نے بہت کچھ کیا تھا، آپ مجھے کیا دیں گے؟ کہا اتنی فیور دے سکتے ہیں، امریکہ کی ٹرم میں بات کر رہا ہوں میں، اتنی فیور دے سکتے ہیں، پاکستان میں ہوتے تو کندھوں پہ اٹھاتے، یہاں گاڑی ارینج کر کے قبرستان پہنچا دیں گے، آگے تو جان مولوی جانے، صلوات بھیج محمد وال۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ نہیں لگا رہے تو نعرہ ہے معافی چاہتا ہوں، یہ ہمارے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارے ہاں تلنگانہ میں راج کے لوگ ہوتے ہیں، اور جب علی علی کرواتے ہیں تو علی کو خود بھی یاد کرتے ہیں۔ تحلیب و تمدن اور باتوں میں ہوتا ہے، لیکن اہل بیت میں ایسی بات نہیں ہوتی، توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ میں بہت بڑا جملہ کہہ گیا عزیزو آپ کے سامنے۔ اچھا تو گاڑی میں رکھ کے بھیج دیں گے، دو چار گاڑیاں، اگر ویکینڈ ہوا، توجہ ہے کہ نہیں؟ تو پہنچ جائیں گے اور کچھ تلقین بھی پڑھ دی جائے گی، اوہو ان کے لیے تو میں نے اتنا اکٹھا کیا تھا، یہ عیال۔ اب اس کے بعد رو رہا تھا، کونے سے آواز آئی، کہا تو کون ہے؟ کہا جو کبھی کبھار کر لیا کرتا تھا، ہم وہ اعمال خیر ہیں۔ ہم وہ اعمال ہیں جنہیں کر لیا کرتا، نماز سے مدد، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں، تم نے تو ہمیں سیکنڈری سمجھ کے کیا تھا، توجہ ہے کہ نہیں؟ تم نے ہمیں اہمیت نہیں دی، مگر ہم جانتے تھے کہ خلوص تھا تھوڑا بہت، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ یہاں سے لے کر پلے صراط تک تمہارے ساتھ جائیں گے، توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ تو ہے اعمال۔ ایک ہدیتاً جملہ اور کہتا چلو، بیٹھو بیٹھو، ایک ہدیتاً اور بات کہتا چلو، دیکھیں یہ تو ہے نا اعمال، 5 چیزیں پوچھی جائے گی قبر میں، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ چاروں کے معاملے میں ذرا کام ڈھیلا ہوگا، توجہ ہے کہ نہیں؟ ذرا کام تھوڑا سا خصوصا ہوگا ہے، صلوات پڑھنے میں آواز ہے۔ وہ مرنے والے کے چہرے پہ جو مر کے گیا تھا، وہاں علی کو دیکھ کے زندہ ہو گیا، توجہ ہے کہ نہیں؟ علی کی ولایت، توجہ، علی کی ولایت نے زندہ کر دیا۔ ایک مرتبہ کھڑا ہوا دیکھا، آواز آئی میں تیرے ساتھ ہی جملہ کہنے جا رہا ہوں آپ کے لیے، میں ہزاروں لاکھوں کے مجمع کے جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، ہم تیری مدد دنیا میں کرتے تھے، اب بھی کریں گے۔ کہا تو کیا ہے؟ کہا انا ولایت علی ابن ابی طالب۔ یہ ولایت علی ہے، کہتے یہ ہے تو ولایت مگر جزو ہے، محمد کون کہے تو جز کہتا ہے، صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ یہ جزو ہے، اور آ کے بحث شروع کر دی، بحث میں تفسیرات کا وقت، بحث شروع کر دی، ٹھیک ہے پڑھنا چاہیے علی مرزا، مگر یہ جزو آذان نہیں ہے، جزو آذان نہیں ہے، ان کا خاموش ہو جاؤ اور عقیدہ یہ بنا لو علی کے بارے میں تمہیں جز کہنے کا حق نہیں ہے، ارے تم تو خود جز سے کم ہو۔
نتیجے کے بالکل قریب آ رہا ہوں. اللہ اکبر. تو یقین ہے آمال خدا کرے ان میں سے کوئی پیسہ دین کے کام لگ جائے. اور میرا ایک جملہ میرے بھائیوں مولانا میں کہا کرتا ہوں، اہل بیت کے نام پر لگا دینے والی دولت زندگی کے علاوہ جو کچھ ہے وہ چھان بورا ہے، کچھ نہیں ہے. صلوات پڑھ لیں محمد والے. میرے سب خاک ہے، کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر. مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت زحمت دے چکا مگر میں ایک نتیجے پہ لا رہا ہوں. ہمارے خطیب آل محمد علامہ حسن زیدی مرحوم مغفور کہا کرتے تھے، میرے ایک بات کا خیال کرنا، کبھی مجمع کو دیکھ کے عطائے اہل بیت میں شک نہ کرنا، کبھی فضائل کو منہ چڑھا کے مت پڑھنا، اور عقیدہ یہ بنا لو کہ جو اس کے وارث ہیں وہ خود آئے ہوئے ہیں، خدا کے لیے کیا. اچھا آثار اور نتیجے پہ آ گئے. اچھا میری سمجھ میں بات نہیں آئی. یہ اعمال کی بات ہو رہی ہے، یہ عیال کی بات ہو رہی ہے، یہ مال کی بات ہو رہی ہے، یہ موت کی بات ہو رہی ہے، یہ حیات کی بات ہو رہی ہے، یہ ولایت کی بات ہو رہی ہے، یہ برزخ کی بات ہو رہی ہے. اتنی باتوں کے باوجود اللہ نے کر کیا دیا؟ آگے جا کے کہہ دیا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر شے کو رکھ دیا ہے امام مبین میں. تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ کائنات کی ہر شے جو ہے اس کا تعلق امام مبین سے ہے. بس ختم کی حضرت عبداللہ ابن عباس اگر کوئی سنی بیٹھے ہیں تو یہ سن لے اس بات کو. ظاہر کیسٹا جاتی ہے ہر جگہ، اور امریکہ میں تو ایسی چیزیں بہت جلدی جاتی ہیں، فون بہت جلدی جاتے ہیں مولانا، اور یہ ساری چیزیں بہت جلدی جاتی ہیں جو بالکل لانگ ڈسٹنس کا نام نہیں لیتے ہیں جی. وہ ایسی باتوں کے لیے کارڈ لے لیتے ہیں. صلوات پڑھنے کا آواز ہے والا میں تو بھی جانتا ہوں. ایک نعرہ ہے کیوں کہتے صحابہ کو نہیں مانتے؟ ابن عباس کون ہے؟ صحابی رسول ہے نا. چچا عباس چچا ہے، عبداللہ ابن عباس چچا دار بھائی. ایک دن پیغمبر کھا رہے تھے کھجوریں اور گٹھلیاں پھینک رہے تھے. مولا آپ کو سلامت رکھے. گٹھلیاں پھینک رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ زمین پہ نہ پھینکیں، جو پھینکتے وہ میں اٹھا کے دھو لیتا ہوں، اور جو باقی ہیں میری جھولی میں ڈال دیں گے، کیا کرو گے؟ آواز دے کے کہا آپ دے رہے ہیں؟ ہاں. اب روایت سنشیہ نے یہ لکھی، توجہ چاہوں گا کہ وہ گٹھلیاں حضرت عبداللہ ابن عباس نے لی، توجہ چاہوں گا میں، اور چوس لی. اب متفق علیہ مسئلہ یہ ہے، یہ لکھا گیا کہ اتنا علم آ گیا، علوم کے اتنے چشمے پھوٹے، جاگنا 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 علی والو، علوم کے اتنے چشمے پھوٹے. ہر روایت کو لکھا، ہر روایت کو لکھا، ہر حدیث کو لکھا. تو دنیا والوں تمہاری عقل کا کیا کیا ہو گیا؟ گٹھلیوں میں اثر ہے، زبان میں اثر نہیں ہے. گٹھلیوں میں اثر ہے، زبان میں اثر نہیں ہے. میں جملہ آپ کے عقیدوں کے ساتھ چلتے ہوئے بدل کے ایک محض بات لگانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اور دنیا والوں ابھی تک نہیں سمجھے ہو، جب گٹھلیاں چوسے وہ بنتا ہے ترجمان القرآن، اور جو زبان چوسے وہ بنتا ہے ناطق قرآن. خدا سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے، علی آپ کے یہ عقیدے قائم و دائم رکھے.
انہی عقیدوں پہ حیات رہے، انہی عقیدوں پہ موت آ جائے۔ ایک جملہ اور بھی درمیان میں روک کے کہتا چلوں، ابو ہریرہ سے بڑی روایات ہے، 6 مہینے بیچارے ہمارے پاس آئے، توجہ ہے کہ نہیں؟ ہمارے اسلام میں فتح خیبر کے بعد مسلمان ہوئے چند مہینے، 6 مہینے یا سال سے تھوڑا وقفہ ہے، بہرحال تھوڑا سا عرصہ۔ میں نے ایک دوست سے کہا، سنا ہمارے دوست ہیں بھائی مولانا پنڈی میں، راولپنڈی، میں نے کہا مولانا یہ کیا بات ہے، بڑی روایتیں ان سے لی ہیں آپ نے، اگر سال بھی مان لیا جائے 365 دن بنتے ہیں کہ رسول کسی کے پاس بیٹھے رہتے تھے، صلوات پڑھ لے بابا کے والا، توجہ ہے کہ نہیں؟ نہیں اور 9 حرم تھے سرکار کے، تو وہ بھی 365 کی، تو آپ نے کہیں ہزار لے نہیں ان سے؟ خلیفہ اول سے لیتے، ہم کہتے چلو رشتہ داری ہے، سسر ہے، کچھ خود لکھوا لی، کچھ بیٹی صلوات پڑھے بابا کے والا، کچھ خود لکھ لی، کچھ بیٹی سے لے لی، حضرت عمر چلے وہ بھی سسر ہیں، کچھ خود لے لی، کچھ بیٹی سے لے لی، حضرت عثمان چلو بقول تمہارے داماد تھے، کچھ خود لکھ لی، کچھ بیٹیوں سے۔ مولانا اسماعیل ایک جملہ کہا کرتے تھے، دیوبندی مرحوم ہمارے استاد، کہتے ہیں 4 بیٹیاں، وہ ایک کو تو راضی نہیں کر سکے، باقی ہوتی تو ان کو کیسے راضی کرتے ہیں؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد کے لیے، توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ خدا سلامت، ایک کو راضی نہیں کر سکے، اتنی بناتے پھر 4 بنا، 10 بنا، 20 بنا، مگر ہمیں اتنے پتا محمد کس دروازے پہ رکا، محمد کس دروازے پہ جھکا، ہمیں اتنا پتا تطہیر میں کتنی آئی، مباہلہ میں کتنی گئی۔ سبحان اللہ۔ میں ایک دفعہ جملہ آپ کو کہتے سناتا چلوں، کون بی بی ہے یہ؟ جناب زہرا کا نام آ گیا، ان کا ذکر آیا، تو میں چاہوں گا بی بی کے نام کا ایک جملہ کہتا چلوں تاکہ بی بی سے دعا لی جائے۔ فرماتے ہیں جنت علی کے سجدہ وافر کی ہے زکوٰۃ۔ میں لفظ بڑا اچھا استعمال کر گیا ہے، شاعر کا زبان دہی ہے، میں سجدہ واجب کی بات تو نہیں کر رہا۔ جنت علی کے سجدہ وافر کی ہے زکوٰۃ، دوزخ تو فاطمہ کی رنجش کا نام ہے۔ یہ دیکھیں نا، مہر لگ گئی، ذاکر حسین نے پھر کہلوایا، یہ مہر لگ گئی کہ ذاکر حسین کہہ رہے ہیں جنت علی کے۔ ملنگ بن پہ علی کو سوچو گے تو پتا چلے گا علی کہاں ہے۔ جنت علی کے سجدے وافر کی ہے زکوٰۃ، دوزخ تو فاطمہ کی رنجش کا نام ہے۔ بتاؤ نہ پوچھو، سلام بھیجے محمد والے۔ ایک جنت علی کے سجدہ وافر کی ہے زکوٰۃ، دوزخ تو فاطمہ کی رنجش کا نام ہے۔ اور وہ ہمارے ضیاء بھائی جب ہمارے پاس آئے تھے نا، اس دور کی بات ہے، وہ جملہ سنا دیتے، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ مقام برگ، لوگ کہتے ہیں فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، وہ خوش نصیب ہے کہ جس سے رسول راضی ہو، اور جسے جسے کہو گے مانوں گا میں رضی اللہ، مگر یہ شرط ہے پہلے بطول راضی ہو۔ اللہ بس نتیجہ دوں میں آپ کو، بڑی زحمت دی میں نے آپ کو، مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ ذکر آپ کا اور میرا وسیلہ بن جائے، دنیا آخرت میں ہمارا مددگار بن جائے یہ ذکر۔ اللہ اللہ
اللہ اچھا ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. تو کہا کہ ان سے روایتیں لے لے. نہیں لی بھائی حضرت علی سے لے لیتے. اجداد بھی ہیں داماد بھی ہیں, توجہ ہے کہ نہیں, چچاداد بھی ہیں داماد بھی ہیں, جبرائیل کے استاد بھی ہیں, فاطمہ کے شوہر بھی ہیں, کعبے کے گوہر بھی ہیں, انہیں سے لے لیتے. آپ نے ان سے, اب مولانا آپ کو پتہ ہی آپ بات کام کا تقریر کرتے چلے جائیں. دوست ہمارے تھے بھی قاضی, توجہ ہے کہ نہیں, کہنے لگے مولانا آپ کو نہیں پتا, بات سمجھیں, آپ کو شیعوں کو پتہ ہی نہیں, آپ علی سے باہر نکلیں تو آپ کو کچھ پتہ چلے. یہ اصل میں ان سے جو روایتیں لی ہیں ہم نے زیادہ, اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ ان کا حافظہ بڑا قوی تھا, ان کی میموری بڑی تیز تھی. تو میں نے کہا کچھ سائٹ فٹ کرائی تھی, توجہ ہے کہ نہیں, کیا وجہ کیا تھی؟ چلے گئے مولانا ذاکری نہ کریں, آپ کو پتہ نہیں. وجہ یہ ہے کہ ایک دن رسول پاک صحابہ کرام کو واضح نصیحت فرما رہے تھے, وہی آ رہی تھی اور یہ بالکل بازو بیٹھے تھے. رسول کے پاس دودھ رکھا ہوا تھا, رسول نے پیالہ اٹھا کے دودھ کا پیا, اس میں کوئی 1-2 گھونٹ بچ گئے. رسول تقریر کر رہے تھے, انہوں نے وہ پیالہ ہاتھ میں لے لیا. میں نے کہا اجازت سے صلوات پڑھنے میں آواز اب علی کو چھوڑیں گے تو ایسی ذلت نہ ملے تو اور کیا ملے. وہ پیالہ اٹھا لیا, بس 1 یا 2 یا 1.5 گھونٹ تھا, وہ پی لیا. بس جس دن سے وہ دودھ پی لیا بس میموری تیز ہو گئی, حافظہ. میں نے کہا شرم نہیں آتی جو جھوٹا دودھ پیتا ہے اس سے روایتیں لیتے ہو, اور جو کعبہ میں زبان چوستا ہے اس سے روایتیں نہیں لیتے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. ابن عباس خدا سلامت بات ہے نا کہ خطیب داد دے, اور آپ کو پتہ نہیں ہے میں نے کئی لوگوں کی داد لے لی ہے. اللہ خدا سلامت. کیا عبداللہ ابن عباس ایک دن آئے مولا کائنات کے پاس, بڑے لوگ تھے اور بھی, مولا دل چاہا کہ آپ کے پاس بیٹھ کے سورہ الحمد کی جو ہے تفسیر میں لکھنا چاہتا ہوں. فقط لکھوں گا نہیں, سب کو بھیجنا, آگے مستقبل میں لوگ پڑھیں گے. کبھی بسم اللہ آؤ بیٹھے, چائے کھانا جو بھی چلنا تھا چلا. اس کے بعد دور مولا نے تفسیر شروع کی. نماز شب کا وقت آ گیا. کہنے لگے مولا بڑا افسوس ہے, بڑے عرصے دراز کے بعد یہ رات اللہ سے مانگی تھی, توجہ ہے کہ مگر افسوس کہ یہ رات بھی ہاتھ سے نکل گئی, ہم تو کچھ نہ سیکھ سکے. ابھی تو ہم بسم اللہ پہ نہیں پہنچے. کہ گھبرا نہیں, علی کو کوئی مان لے تو علی اسے مایوس نہیں کرتا, توجہ ہے کہ نہیں. میں بہت اللہ کہتا, خدا سلامت کر لیا, وہ دل سے مانے تو علی مایوس نہیں کرتا. اچھا مولا کیا ہے؟ میں اسی بات پہ آیا. کہا یاد رکھ, پورے قرآن کریم کا حاصل جو ہے, نتیجہ جو ہے, وہ سورہ یاسین میں ہے. میں جہاں سے شروع ہوا تھا, سورہ یاسین کا رزلٹ جو ہے وہ سورہ الحمد میں. کیوں نہ کہنے جا رہا ہوں, سورہ الحمد کا نتیجہ جو ہے وہ بسم اللہ میں ہے, اور بسم اللہ کا نتیجہ جو ہے, رزلٹ جو ہے وہ بے میں ہے, اور جو کچھ بھی ہے وہ بے کے نقطے میں ہے. بس لکھ لو اور سب کو بتا دینا, انا نقطہ تو تحت الباء, میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے رہتا ہے. کہنا چاہتا ہوں, اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں, اور رمضان میں اپنے دکھانے قرآن پڑھنے والوں, سارا سال قرآن پڑھنے والوں, قرآن پڑھتے ہوئے ہر کوئی یہ سوچ لے جو قرآن شروع کرتا ہے میرے مولا علی کے نام سے قرآن شروع کرتا ہے.
خدا سلامت رکھے آپ. بس چند منٹ اور برداشت کر لیں, 2 جملے اور سنا سکوں. اللہ اکبر. یہ بے کے نیچے کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ شکاگو میں ایک ہی ہوتا ہے. اور اگر اور بھائی یہ 2 اور بڑھا دیے جائیں, کتنے نقطے آ گئے؟ کیا بن گئی؟ بولیں بھائی. انگریزی ایسے یاد کی, اردو ہی بھول گئے, عربی بھول گئے. پہ قرآن میں ہے. توجہ ہے کہ پہ قرآن میں ہے نہیں ہے, بس اتنا ہی فرق ہے. ایک نقطہ رہے تو قرآن میں رہتا ہے, 3 آ جائیں تو قرآن سے باہر ہو جاتا ہے. توجہ ہے اچھا, ایک نقطے میں بات کروں, علی نے اپنے آپ کو مکمل بے کیوں نہیں کہا؟ جو خطیبوں کو سننے والے لوگ بیٹھے ہو, بے کیوں نہیں کہا؟ پورا بسم اللہ کیوں نہیں کہہ دیا؟ اپنے آپ کو نقطہ کہہ کے خطیب منبر سنونی قوم کو کوئی نقطہ سمجھا رہے تھے. علی کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ ہے یہ دوستو. پوچھا گیا پیغمبر سے, یا رسول اللہ یہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین جو ہے یہ کیا ہے, کیا کہنے؟ اب مجھے کہنے دے بھائی, خدا گواہ ہے, یہ جو حسین نے, جو علی نے, جو حسن نے رسول اللہ کے لیے کیا ہے, یہ اتنا زیادہ نہیں ہے. کیا کہنے محمد کے دشمنوں کے گھیراؤ میں کھڑے ہو کے انہیں اٹھا اٹھا کے فضائل ان کے پڑھ رہا ہے. توجہ چاہوں گا بھائی میں, جتنا بھی بلند ہے نعرہ حیدری. خدا سلامت. 2 کام ساتھ چلے تو 2 جملے کہہ سکوں. اللہ اکبر. تو حق بن اتنا تعارف کرایا, اگر انہوں نے کچھ کہہ دیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. کیا کہنے حضور کے, کیا کیا ان کے بارے میں کہتے رہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ خلیفہ بلا یا رسول اللہ یہ امام مبین توریت ہے, گھر میں دیکھ ہی نہیں سکتے. صلوات پڑھنے باواز مارا جو ہے کہ نہیں. پیغمبر فرمایا نہیں, یہ زبور ہے نہیں, وہ بھی نہیں ہے. انجیل ہے کہا نہیں. تب قرآن ہے کیا کہنے رسول اللہ کے, کہا نہیں قرآن بھی نہیں ہے. اچھا یہ چاروں کتابیں نہیں ہیں, کہا صبر تو کرو, بریک پہ پیر رکھو. توجہ ہے کہ نہیں؟ صبر تو کرو, بریک پہ پیر رکھو. کہا تو امام مبین ہے کون؟ کہا اپنی ڈیوٹی پوری کر کے ابھی یاد ہوگا یہ جملے رسالت زبان رسالت پہ ابھی آئے تھے کہ علی ابن ابی طالب جب مسجد میں داخل ہوئے اور میں اردو غور سے دیکھو ھذا امام مبین. پیغمبر نے قیامت کھڑی کر دی اس منزل پہ. کہا دوستو بیٹھو, ہم نے ابھی علی کی مجلس پڑھی نہیں ہے. توجہ چاہوں گا میں, دوستو جانا نہیں, ہم نے وہ کام کرنا ہے. یا رسول اللہ آپ سمجھا تو چکے کہ یہ علی امام مبین ہے. کہا نہیں, صبر کرو, ٹھہرو, اتنا سنو. آدم سے لے کر مجھ تک, مجھ سے لے کر صبح قیامت تک جتنا کہ جملہ کہہ رہا ہوں میرے مولا نے حدیہ کیا ہے, جتنا کائنات میں علم ایجاد ہوا ہے وہ اللہ نے مجھے دے دیا, میں نے ابھی کو دے دیا. پتہ نہیں یار کیا سن رہا ہے کہ نہیں.
اور یہی علم تھا کہ جس کی وجہ سے وارث منبر یہ کہہ رہا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. جو اس وقت تک جب تک علی تم میں رہے. میں جملہ کہتا چلوں علی والو، ان دنوں پہ علی کا راج ہے، خدا سلامت رکھے آپ کو. علی کے یہ دعوے کی اقسام دیکھے. سلونی پوچھو جب تک علی تم میں ہے. علی کا جوش علم بڑھا. علی نے کہا پوچھو اسرار الغیوب، غیب کی باتیں پوچھو. توجہ چاہوں گا خدا سلامت رکھے. تو کام تھا چلنا، 2 منٹ نتیجے پہ آ رہا ہوں میں. پوچھو غیب کی باتیں. کسی نے کچھ نہ کہا. اب آگے بڑھے کہ یا علی ہمیں جانا بھی ہے. کہ ٹھہرو ابھی مجلس مکمل ہے. پوچھو پوچھو آسمان کی باتیں، اس لیے کہ علی آسمان کے راستے زمین سے بہتر جانتا ہے. صاحبان فکر علماء کو سننے والے بیٹھے ہو اور مولانا بیٹھے میں جملہ اور کہہ رہا ہوں. پہلا سلونی کوئی جواب نہیں، دوسرا سلونی کوئی جواب نہیں، تیسرا سلونی کوئی جواب نہیں، چوتھا سلونی اللہ کے اس ولی نے کیسے کہا خدا گواہ ہے. علی کے چہرے کے تیور بدلے. علی والوں مواری حالیوں مجھے جملہ کہنے دو. خدائی لہجے میں، الوہی تیوروں میں. میں جملہ تو کہہ گیا، اللہ جانے آپ کا ذہن کہاں گیا. خدائی لہجے میں جانا، الوہی تیوروں میں تقدیر کی آگ میں آگ ڈال کے میرا مولا علی ابن ابی طالب منبر سے بلند کر کے کہتا ہے سلونی ما شئتم، جو تمہارے دل میں آتا ہے پوچھو علی جواب دے گا. دوستو جس منبر پہ علی تھا میں نے زحمت ختم کر دی. ایک جملہ سن لو، مسائل کا رخ کروں. یہ علم تھا، یہ علم کی وجہ تھی جس کے لیے علی یہ دعوے کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا مسند قضا بچھاؤ، توریت والے سوال کرے گی جواب دے گا. نتیجہ ایک 5 منٹ ذہن بیدار رکھنا. خدا گواہ ہے سوچا کچھ اور تھا، مگر کچھ مولا کہلوانا چاہتے ہیں. میرا دل کہہ رہا ہے کہ شاید یہ آخری مجلس ہو. خدا گواہ ہے میرے مولا فرماتے ہیں، میرے مولا فرماتے ہیں. دوستو صلوات پڑھ لینا باواز بلا کیا توریت والے آؤ سوال کرو علی جواب دے گا. مسند قضا چیلنج اوپن کیا. مسند قضا بچھاؤ، توریت والے سوال کرے علی جواب دے گا. ظہور والے دیکھیں علی کہاں سے کہاں کڑیاں ملا رہا ہے. توریت والے سوال کرے علی جواب دے گا. زبور والے سوال کرے علی جواب دے گا. انجیل والے سوال کرے علی جواب دے گا. قرآن والے سوال کرے علی جواب دے گا. اور جب علی جواب دے گا تو ہر کتاب پکار پکار کی کہے گی جو علی نے کہا ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے. اور یہ نمبر تو آپ کو سراسر اٹھائیے گاڑی والوں. ایک جملے کے لیے میں سہمت دے رہا ہوں، یہ نمبر بھی عجیب ہے. چوتھا نمبر علی کو دیا. علی ممبر پہ آئے. اب ممبر کیا تھا؟ یہ بات علم کی ہو رہی ہے. ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں میں اور نتیجے پہ آ گئے. خدا سلامت رکھے. آپ کو بہت سنا آپ نے، مگر یہ پوری تقریر ایک طرف ہے. یہ رزلٹ دے رہا ہوں، حد ہوتی ہے، مگر رزلٹ سنیے اور میں مسائل کروں گا. تو 4 منٹ زیادہ ہو جائے معاف کر دینا مجھے. ویسے بھی آپ سننے کی عادی ہو چکے ہیں، مگر یہ جملے میرے غور سے سنیے گا. نتیجہ اللہ جانے مولا مجھ سے کہلوانا چاہتے ہیں. علی چوتھے نمبر پہ آئے.
منبر پہ 4 زینے. ٹھیک ہے، جب علی منبر پہ آئے نا تو انہوں نے منبر کا اصول یہ تھا کہ خلیفہ اول آئے، وہ جگہ چھوڑ دی. میں بہت دور سنے جملے مگر میں بہت دور لے جانا چاہتا ہوں، پوری تقریر ایک طرف ہے. وہ جگہ چھوڑ دی جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے، طے شدہ بات. خلیفہ دوم آئے، انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی جہاں رسول اور خلیفہ اول بیٹھا کرتے تھے. خلیفہ سوم آئے، انہوں نے وہ جگہ تینوں کی جگہ چھوڑ دی، رسول کی، اول کی، دوم کی، اور نیچے بیٹھ گئے. اب علی کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. علی منبر گھر سے لائے، توجہ ہے کہ نہیں؟ وہ یہ سمجھے کہ علی بوتراب ہے، شاید زمین پہ بیٹھے گا. توجہ ہے کہ نہیں؟ نہیں توجہ فرمائی ہے کہ توجہ علی میرا مولا جاگی والا ایک مرتبہ جس دن علی کا راج ہے، علی منبر پہ جا رہا ہے. ذرا عقیدے کی نگاہ سے دیکھیے گا، میرے مولا علی ابن ابی طالب امامہ نبی پہن کے، اباؤ کبائے نبی پہن کے، لباس لباس نبوت پہن کے علی مدینے کو چیرتے ہوئے منبر کے قریب آئے. میرے مولا نے یا علی کہہ کے پہلے سے قدم رکھا. جاگنا 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 علی ڈالو، یہ جملے تھا کے سننے والے. یا علی کہہ کے علی نے پہلے سے قدم رکھا، دوسرے پہ ہاتھ رکھا، تیسرے پہ پھر پیر رکھا. مجمع دیکھ رہا تھا. علی وہاں بیٹھ گیا جہاں رسالت بیٹھا کرتی تھی. اس طرح نیا مولانا دیکھ کے گھبرا جاتے لوگ، پہلے 1-2 دن نزدیک نہیں ہوتے یا دیکھا بھالا نہیں ہوتے، ایسے ہی وہ ہو جاتا ہے. یہ وہی ہے، آج چال بدل گئی، ڈھال بدل گئی. توجہ ہے کہ نہیں؟ آج علی کا رنگ کیا ہے، آج انداز کیا ہے. خدا گواہ ہے وہ سوچ رہے تھے. جبرائیل اسی مجمع سے کھڑے ہو کے کہہ رہا کہ گھبراؤ نہیں، یہ تمنا آدم ہے، یہ نوح کی آرزو ہے، یہ الیاس کی جستجو ہے، یہ ابراہیم کی دعا ہے، یہ یعقوب کا یاور ہے، یہ یوسف کا ناصر ہے، یہ موسیٰ کا سہارا ہے، یہ عیسیٰ کا پیارا ہے، قلب اسماعیل کی کلی ہے، محمد مصطفیٰ کا وسیع ہے. لوگوں گھبراؤ نہیں، یہی علی ہے. علی ہے. یہ جو جملہ کہا متوجہ نہیں، غدیری نعرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ غدیر میں جو یا علی کا نعرہ لگا تھا وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا گیا تھا، نعرہ حیدری. اچھا اب جو میرے مولا نے پہلے جملہ کہا، یہاں سے وہاں تک جو وہاں بھی بیٹھے اس جملے کو سنیے گا. اور علی کی زندگی کی آج تک جو لوگ کہتے رہے تم برا کہتے ہو، تم علی کو ان سے علیحدہ کرتے ہو، تم علی کو ان سے جدا کرتے ہو، یہ آپس میں شروع شکر تھے. کائنات کے امام پہ قربان جاؤں، علی ابن ابی طالب بیٹھے منبر پہ، جس طرح میں آپ کے سامنے منبر پہ بیٹھا ہوں، جس طرح علماء بیٹھتے ہیں. علی بیٹھا مولوی بن کے نہیں، مولا بن کے. توجہ ہے کہ توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ علی مولا بن کے بیٹھا. جو پہلا جملہ علی نے کہا، اپنے دونوں ہاتھوں کو منبر پہ بازوؤں کے نام کے کہا، الحمدللہ حق اپنی جگہ پہ آ گیا. خدا آپ کو میرے پوری ہو گئی اور نتیجہ دوں میں. الحمدللہ حق اپنی جگہ پہ آ گیا. یعنی 25 سالہ خاموش زندگی کے بعد یہ کفر ٹوٹا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ بڑی مشکلوں کے بعد آئے ہو. کچھ تو ڈپلومیسی ہو، کچھ تو ڈپلومیسی امریکن سٹائل توجہ ہونا چاہیے. مولا فرماتے ہیں نہ علی میں ڈپلومیسی ہے، نہ علی والوں میں ڈپلومیسی ہوتی ہے. علی نے کیا کہا؟ الحمدللہ حق اپنی جگہ پہ آ گیا. علی نے جملہ کہہ کے قیامت کر دی. یا علی حق کیوں کہا؟ کچھ اور ہی کہہ دیتے
تم تو مولوی ہونا سمجھ نہیں سکتے ہو نا، کیونکہ میں نے کڑی سے کڑی ملا کے نبی تک جانا ہے. ہائے میں نے اپنے سلسلے کو نبی سے میں درد مولانا ملانا ہے. حق کیوں کہا؟ کیا تم نے نہیں سنا؟ میں علم میں کہہ رہا ہوں، حق آ گیا. انہی نے پیغمبر نے کہا تھا گھبراؤ نہیں، نیا نہیں آیا. الحق کو مالی سے مالی میں مال حق اجانا حسین کا واسطہ. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. آپ جب لگائیں گے نام علی پر، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. میرا مجمع تھکن دور کر کے ایک لمحے کے لیے مجھے بتا دے کہ حق اور علی اکٹھے ہو جائیں. مولانا حدیث آپ کے لیے حق اور علی اکٹھے ہو جائیں، ہوگا کیا؟ علی آگے ہوگا، حق پیچھے ہوگا. علی مقتدا ہوگا، حق مقتدی ہوگا. علی امام ہوگا، حق معمول ہوگا. دنیا والوں ملاتے پھرتے ہو، ابھی تک تمہاری سمجھ میں بات نہیں آئی. ارے جب حق کو یہ حق حاصل نہیں کہ علی کے آگے چلا جائے تو کسی نعت کو کیا حق ہے کہ علی کے آگے چلے گی؟ علی حق ہے، علی حق ہے، علی کی بیٹی بھی حق ہے. عزیزو دعا کرو، اللہ کرے کوئی شریف نہ اجڑے. میں رات بھی جملہ کہہ گیا، پھر کہتا ہوں، پردیش میں ہو نا، بڑے بڑے اعلیٰ خاندانوں کے لوگ یہاں آئے ہیں، اجڑ گئے بیچارے، مگر ان کے اجڑنے پہ کسی نے آنسو نہیں بہائے، اس لیے کہ ان کے خاندانی بیک گراؤنڈ سے کوئی واقف نہیں ہے. اللہ اکبر. آج میں پڑھ رہا تھا مولانا، انتقال جناب زہرا کے بعد میرے مولا علی مسجد میں ہیں. دونوں بہنیں آپس میں باتیں کرتی، جب بابا آتے خاموش ہو جاتی. ایک دن بابا کے آنے سے پہلے ثانیہ زہرا پھر یا قضاتی ام المصائب بہن کلثوم سے کہہ رہی تھی، کلثوم بہن آج رات اگر بابا ہمیں ماں زہرا کی قبر پہ لے جائے ماں کی قبر پہ رونے کو جی چاہتا ہے. 2 یا 3 منٹ یہ معال مجلس ہے، عبادت عظیم ہے. اللہ اکبر. یہ آنسو ضائع نہیں جائیں گے، نہیں جاتے کہ جناب زہرا اپنے رومال میں لے کے جاتی. اللہ اکبر. یہ باتیں کر رہی تھی کہ مولا کائنات گھر میں داخل ہوئے. رک گئی زبان جناب زینب کی. اب میں کہاں تک پڑھوں؟ پتہ نہیں جناب زینب کی عادت کیا بن گئی تھی. ماں کی زندگی میں بابا سے پردہ کرتی، ماں کے مرنے کے بعد جب بابا آتا کمرے میں چلی جاتی. میرے مولا نے جناب زینب کی جملے تھوڑے سنے اور جناب کلثوم سے کہا، بیٹا کلثوم تمہاری بہن زینب کوئی بات کر رہی تھی، بس میں نتیجے پہ آ گئے. بابا جان بس ٹھیک ہے. نہیں بیٹی بتاؤ نا تمہاری بہن کیا کہہ رہی تھی؟ کلثوم بیٹا تمہیں معلوم ہونا چاہیے، علی کی حسرت ہے، زینب کچھ کہے علی سنے. کلثوم بیٹا یہ علی کی حسرت ہے، زینب کچھ کہے، کوئی فرمائش کرے جو علی اس کو پورا کرے. بابا کے جملے سن کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے، بابا میری بہن یہ کہہ رہی تھی آج رات اگر بابا ہمیں ماں کی قبر پہ لے جائے، ماں کو ملنے کو دل چاہتا ہے. بس آزاد رو جناب زینب سے نہیں پوچھا، واپس سب بچوں کو بلایا، اصحاب کو بلایا،
گلی گلی اعلان کر دو، اعلان کر دو، بعد عشاء کوئی باہر نہ نکلے۔ علی کی بیٹیاں ماں زہرا کی قبر پہ جا رہی ہیں، خدا گواہ ہے، علماء پڑھتے ہیں عزادارو، علی باہر نکلے بیٹیوں کے نکلنے سے پہلے اپنی روا کا اشارہ کر کے کہہ رہے تھے راستے چھوڑ دو، میری بیٹی باہر آ رہی ہے۔ عزادارو سوچو، آؤ کہتے ہیں مولا جو میری بیٹی ماں کی قبر پہ جائے آپ الحجاب کے نعرے لگاتے ہیں، مولا اگر یہی بیٹی بدماشوں کے ماحول میں آ جائے آپ پر کیا گوز ہوگی؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ عزادارو کربلا سے چلے، شام کے راستے میں خدا ان پہ لعنت کرے، ہر جگہ شہر میں جا کے ان کو پیسے دیتے، ہمارے باغی آ رہے ہیں پتھر مارو۔ عزادارو عیسائیوں کا شہر آیا، شمر گیا، پیسے دیے، مکانوں کی چھتوں پہ عورتیں پتھروں کی جھولیاں بھر کے بیٹھ گئیں، قافلہ آئے گا، یہی کہا ہمارے باغی ہیں، کچھ ان کی خواتین ہیں، ہمارے بادشاہ کے دشمن ہیں، انہیں ذلیل و رسوا کرنا ہے۔ بس ایک جمعہ میں کہنے جا رہا ہوں، اللہ کرے سمجھ آ گیا، میں سید کا وعدہ ہے گھر تک روتے جائیں گے۔ عزادارو پادری باہر آیا، کیا دیکھا؟ مکانوں کی چھتوں پہ عورتیں ہیں، پتھروں کی جھولیاں بھری ہوئی ہیں، لوگ خوش ہیں۔ آواز دے کے کہا کہ کیوں خوش ہو، کیوں خواتین بیٹھی ہیں؟ آواز دے کے کہا ہمارے بادشاہ کا باغی مارا گیا، باغیوں کے سار آ رہے ہیں، کچھ قیدی خواتین آ رہی ہیں، ہمیں کہا گیا حکم حاکم ہے پتھر مارے جائیں۔ خدا عیسائیوں تمہیں سلامت رکھے کہوں گا، میں دعا کر رہا ہوں۔ اس نے کہا ٹھہرو، پتھر نہ مارنا، مجھے پوچھنے دو قیدی ہیں کون اور کس شہر کے رہنے والے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، مجھے پتہ کرنے دو۔ بس عزادارو روزانہ مسائل پڑھتے ہیں جناب سجاد کے، کہاں تک رو گیا عزادارو؟ آیا کیا دیکھا؟ میں تو دیکھنا جناب سجاد اونٹ کی نہار کندھے پہ رکھ کے رکوع کی حالت میں چلتے چلتے آ رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ پادری سامنے آ کے کہتا السلام علیکم ایھا الاسیر، او قیدی میرا سلام۔ میرے مولا نے جواب دیا، پھر اس نے سلام کیا، پھر جواب دیا آہستہ، پھر تیسرا سلام کیا، مولا نے جواب دیا، رو نہ رو تیرے نصیب کی بات ہے۔ قریب آ کے زخمی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے او قیدی میں سلام کرتا ہوں، تو جواب نہیں دیتا۔ آواز دے کے کہا ایک تو میں اس رسی میں قید ہوں جس میں بیویاں قید ہے، اگر سر اٹھاتا ہوں بچوں کے پاؤں زمین سے اٹھ جاتے ہیں، انہی کی خاطر مولا آپ کو سلامت رکھے گردن کو جھکاتا ہوں۔ اور تو نے کہا میں نے سلام کیا، تو نے ذرا سلام ہمارے دروازے سے چلا ہے کیا؟ پھر جواب کا میں نے جواب تو دیا، مگر میرا دل یہ چاہتا تھا تو سلام کرتا رہے، میں سنتا رہوں۔ اے عبد خدا یقین کر، کربلا سے لے کر تیرے شہر تک آیا ہوں، مجھے کسی نے سلام کے قابل نہیں سمجھا۔ جزاک اللہ مولا تمہیں سلامت رکھے، مجھے کسی نے سلام کے قابل نہیں سمجھا، سلام ہمارے دروازے سے ہے۔ قیدی کون ہو؟ کہا مباہنے والے حسین کو جانتے ہو؟ جانتا ہوں۔ کہا اگر پہچان سکتا ہے تو پہچان، اسی حسین کا بیٹا ہوں۔ کہا یہ بیٹیاں کون ہے؟ کہا مباہلہ میں فاطمہ گئی تھی، اسی کی بیٹیاں۔ اب رو نہ رو تیرے نصیب کی بات ہے۔ ایک مرتبہ اس رائے پادری نے اپنے سر سے کبھی کو اتارا، گریبان کو چاٹ کر کے بازار میں سینے پہ ہاتھ مارتا مارتا آ کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بیبیوں جھولیاں خالی کر لو، احمدو بازار چھوڑ دو، میں پتہ کر کے آیا ہوں جو قافلہ آ رہا ہے، جو بی بی مباہلہ گئی تھی اسی کی اولاد آئی ہے، ہم نے کل بھی احترام کیا تھا۔
جزاک اللہ بتا پھر جھولا جتنی عبادت کرنی ہے کر لینا. اچھا ہم آج احترام کریں گے. اچھا کہا ارادے بدل دیے پر اب ہم زیارت کے لیے بیٹھی ہیں. عزاداروں عورتیں زیارت کے لیے بیٹھی ہیں. سارا نے تو دیکھنا سب سے آگے حسین کا سر ہے. دیکھ کے کہتی ہیں 50-60 سال کا لگتا ہے, لڑا ہوگا مارا گیا. خیر میں جملہ تو کہہ گیا. عزاداروں اس کے بعد حسین کے ششمہ بیٹے اصغر کا سر آیا. پتھر کا جگر کسی کا نہیں ہوتا مولانا, آخر انسان کے کلیجے میں دل دھڑکتا ہے. یہاں دل ہے نہ گوشت کا ٹکڑا ہے نہ کوئی پتھر تو ہے نہیں. ایک مرتبہ اصغر کا سر آیا. عورتیں چیخ مار کے رو کے کہتی ہیں خدا لعنت کرے, ظالم کہتے ہیں ہماری باغیوں سے جنگی باغی مارے گئے. یہ تو 6 مہینے کا بچہ ہے, یہ تو ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا, یہ بغاوت کیا کرے گا. بس عزاداروں تمام گھنٹے میں مجلس. اس کے بعد عزاداروں حسین کے خوبصورت بیٹے اکبر کا سر آیا. آج یہ جملہ ماؤں بہنوں کے لیے, آپ بھی رونا ہے تو رو لینا. اکبر کا سر آیا. عزاداروں علماء پڑھتے ہیں جناب اکبر کا اگر مسائل مجلس میں پڑھا جائے نا اور کوئی مومن نہ روئے, مومنہ نہ روئے نا, سورا دیواروں سے ٹکریں مار کے کہتی ہے تم نے میرے اکبر کو دیکھا جو نہیں تھا. آئے 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 آئے. علامہ حافظ کفایت صاحب مرحوم مقبول پڑھا کرتے تھے جب سے قبلہ اکبر دنیا سے گیا جوانی چلی گئی. اللہ اکبر. اکبر کا سر دیکھا. عزاداروں ایک مرتبہ کہ اے شہید راہ خدا تیرا نام نہیں جانتی, اپنے پاس سے تیرا نام رکھتی ہوں, تو چودھری کا چاند ہے. رو نہ رو, جن ماں کے جوان اولادیں ہیں جو بزرگ باپ بیٹھے ہو جن کی جوان اولادیں ہیں, کہ اپنے پاس سے تیرا نام رکھتی ہوں, تو چودھری کا چاند ہے. اتنا کہنا تھا. اس کے بعد عزاداروں ہاتھ اٹھا کے کہتی ہیں اے بیویوں میں دعا کر رہی ہوں تم سب آمین کہنا. دعا کرو جب یہ جوان گھوڑے سے گرا ہو اس کی ماں مر گئی ہو. اتنا کہنا تھا. ایک مرتبہ پیچھے محمد سے آواز لیلا کی ارے بکوا نہ دو شیون کے دادیا نہیں کھا رہی ہوں. بس عزاداروں 3 شہادتیں ایسی ہیں جو 3 قبروں پہ مولانا منع کی گئی ہے. اکبر کی شہادت حسین کے روضے پہ نہ پڑھو. سکینہ کی شہادت عباس کے روضے پہ نہ پڑھو. ہاں میں نے جملہ تو مصاحف پہ کہہ دیا. اور زینب کی شہادت علی مولا کے روضے پہ نہ پڑھو. یہ برداشت نہیں کر سکتے. علماء مقتل نے لکھا کہ شیخ مہدی مجتہد تھے, مجلس پڑھا کرتے تھے حرم حسین میں. ایک رات مجلس پڑھ کے گھر آئے, بس آخر جملے کتنی دعائیں کرنی ہے کر لینا. مجلس پڑھ کے گھر آئے, گھر میں کوئی نہیں تھا, چارپائی پہ لیٹے تھے. کبھی اس کونے سے آواز آئی ہائے میرا حسین غریب, کبھی اس کونے سے آواز آئی ہائے میرا مظلوم بیٹا, کبھی اس کونے سے آواز آئی ہائے میرا شہید کربلا. علامہ اٹھ کے بیٹھ گئے, آنکھیں بند کر کے ادب کے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں جو بھی ہے میرے گھر میں تو کوئی نہیں, آپ کون ہیں؟ ہائے آپ کون ہیں؟ آواز دے کے کہا ہے علامہ میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں. ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں, ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں آقا جانی آپ میرے گھر میں کیا کوئی غلطی ہو گئی؟ نہیں تمہیں بتانی ہے, آئندہ میرے بیٹے حسین کی قبر پہ ایسے مجلس نہ بننا. ہاتھ جوڑ کے کہتا رو کے کہتا آقا جانی کیا میں نے مصائب آپ کے پہلو کے زخم سے زیادہ پڑا جو آپ آئی ہیں جو بھلا کے کہنی علامہ پڑھا کرو مجلس ٹھیک پڑھا ایسے ہی پڑھنا مگر آج کے بعد ہر مجلس پڑھنا میرے حسین کے روضے پہ اکبر کی شہادت نہ پڑھنا. اے مہدی تمہیں نہیں پتا تو پڑھ کے آ گیا حسین کو کربلا میں آرام نہیں آتا, زینب کو شام میں آرام نہیں آتا. دونوں بہن بھائی میرے پاس آ گئے, آئے ہمارا اکبر کا قصور کیا تھا, آئے اکبر کو بچی کیوں ماری گئی. وصلی عالم اللہ
منقلبی ینقلبون ماتم حسین لوٹا گیا ہے صرف پیغمبر وطن سے دور، 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 گزری ہے یوں حسین پہ عاشور کربلا، گزری ہے یوں حسین پہ عاشور کربلا، گزری ہے یوں حسین پہ عاشور کربلا، جیسے بپا ہو حشر میں ہے شر وطن سے دور، لوٹا گیا ہے صرف پیغمبر وطن سے دور، لوٹا گیا ہے صرف پیغمبر وطن سے دور، سب کو نثار کر کے محمد کے دین پر، سب کو نثار کر کے محمد کے دین پر، سب کو نثار کر کے محمد کے دین پر، بستی نہیں بسا گئے وطن سے دور، لوٹا گیا ہے صرف پیغمبر وطن سے دور، لوٹا گیا ہے صرف پیغمبر وطن سے دور، مرنے چلے حسین کو زینب نے یہ کہا، مرنے چلے حسین کو زینب نے کہا، مرنے چلے حسین کو زینب نے یہ کہا، چھوڑا ہے کس پہ لاکھ میرا در وطن سے دور، لوٹا گیا ہے صرف پیغمبر وطن سے دور، لوٹا گیا ہے صرف پیغمبر وطن سے دور، سغرا یہ دل میں کہتی تھی اللہ کیا کروں، سغرا یہ دل میں کہتی تھی اللہ کیا کروں، سغرا یہ دل میں کہتی تھی اللہ کیا کروں، اے مجھ سے روٹھ کر میرا اکبر وطن سے دور، لوٹا گیا ہے صرف پیغمبر وطن سے دور، لوٹا گیا ہے صرف پیغمبر وطن سے دور، گزری ہے یوں حسین پہ عاشور کربلا، گزری ہے یوں حسین پہ عاشور کربلا،
ٹوٹا گیا ہے دیکھ بیاں بر وطن سے دور ٹوٹا گیا ہے دیکھ بیاں بر وطن سے دور اے دشت کربلا نے مہماں بنا کے اے دشت کربلا نے مہماں بنا کے اے دشت کربلا نے مہماں بنا کے سوئے ہیں سر کٹا کے باہر تر وطن سے دور ٹوٹا گیا ہے دیکھ بیاں بر وطن سے دور ٹوٹا گیا ہے دیکھ بیاں بر وطن سے دور اجڑا ہے فاطمہ کا برا گھر وطن سے دور جاؤ سے 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 محمد السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، حجت اللہ وعصر خدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین ابن سید الرسول، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہراء سید نساء العالمین وعلی شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مستشفى الزواج والجلاء، السلام علیکم یا سید البوس أيها المدفون بلدوس على آبائك السبعة وبنائك الأربعة ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب الرسل والزمان اللمان 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 من فتنة الزمان، السلام عليك يا خضر الرحمن، السلام عليك يا منصر، السلام عليك يا شريك القرآن، عجل الله تعالى فرجك وصحل الله مخرج ظهورك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ